اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اون محمد کی رخصت بتا رہے ہیں۔ شہزادے جانے لگے تو زینب بنت علی نے مجسمہ بن کر دونوں کو کلیجے سے لگا لیا، ہزاروں دعائیں دیں، بچوں کے منہ چومے، بچوں کو رخصت کیا اور ان کے جاتے ہی خالی ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے۔ اے پروردگار، میری حقیق قربانی کو قبول فرما لے۔ دونوں ننھے سپاہی عجب شان سے خیمے سے باہر نکلے تو عباس اور علی اکبر اور قاسم نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لے کر گھوڑوں پر سوار کر دیا۔ امام نے دونوں بچوں کے گھوڑوں کی رکاب پکڑ کر آگے بڑھائی۔ دونوں جھکے، امام نے پیار کیا۔ بچوں کو بڑی عجلت تھی، ڈر رہے تھے کہیں بزرگ اپنا خیال نہ بدل دیں اور انہیں روک نہ لیں۔ فلک جھپکتے میں دو درخشندہ ستارے گرد کے بادلوں میں چھپ گئے۔ امام نے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو آستین میں جذب کیے اور دیکھا بد نصیب بہن خیمے کا پردہ پکڑے کھوئی کھوئی نظروں سے گرد میں اپنے لال تلاش کر رہی تھی۔ بچوں کا کیا ہے، وہ تو بڑے بڑے طوفانوں کو کھیل سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اون محمد کی معصوم آنکھیں بچپن ہی سے قتل و غارت کو دیکھتے دیکھتے بوڑھی ہو چکی تھیں۔ ذرا ذرا سے بہانوں پر معصوموں کے قتل بیچ چوراہے پر ہوا کرتے تھے۔ سپاہی بے گناہوں کی پشت پر کوڑے برساتے، سر کاٹ کر مسجد کی دیواروں پر نصب کیے جاتے، بچے دیکھتے رہتے تھے۔ انہیں زیادہ کھیل کود اور گلیوں میں پھرنے کی اجازت نہ تھی۔ بچپن ہی سے یہ ذہن نشین کرا دیا گیا تھا کہ وہ عام بچوں سے مختلف ہیں، وہ آل رسول ہیں، ان کا تعلق رسول سے ہے۔ ان کا زیادہ تر وقت پڑھنے لکھنے اور فن سپاہگری میں مہارت حاصل کرنے میں صرف ہوتا تھا۔ ابو الفضل العباس ان نوخیز سپاہیوں کے سردار تھے۔ روزانہ مشق کرائی جاتی تھی۔ کئی بار حکومت نے اس پر پابندی عائد کرنے کی کوشش کی کہ امام خفیہ فوج تیار کروا رہے ہیں، حکومت سے ٹکر لینے کے لیے سپاہی تیار کر رہے ہیں، مگر کسی ثبوت کی غیر موجودگی کی وجہ سے باس پرس بند ہو گئی۔ اپنے بچوں کو تربیت تو سبھی دیتے ہیں، یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مگر غنیم کی فوج پر امام کے سپاہیوں کی دہشت چھائی ہوئی تھی۔ عجیب عجیب افسانے سن رکھے تھے۔ امام کے سپاہیوں کو عجیب و غریب فن شمشیر زنی سکھائے گئے ہیں جو عام انسانوں کے علم میں بھی نہیں ہیں۔ مگر جب اون محمد دلیری سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے میدان میں آئے تو وہ حیرت سے منہ پھاڑے انہیں دیکھتے رہ گئے۔ بے شک وہ غداروں سے جنگ کرنے آئے تھے، مگر بچوں کو ذبح کرنے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ سورما سورماؤں سے لڑتے ہیں، عجیب مقابلہ تھا۔ ادھر خونخوار جبروت پہلوان سر سے پیر تک فولاد میں ڈھکے ہوئے، ہتھیاروں سے لیس، ادھر چھوٹے چھوٹے بچے جو 3 دن کے پیاسے تھے مگر ہونٹوں پر زبان پھیرنا بھی اپنی حد تک سمجھتے تھے۔ انہیں ذبح کرنا ان کا خون بہانا تھا کہ یہی حکم حاکم اور وقت کا تقاضا تھا۔ شرم و ندامت سے ہی ان سورماؤں کے سر جھک گئے تھے۔ اپنے لہیم شہیم وجود پر شرم آنے لگی، ان پر ہاتھ اٹھاتے جھجک سی محسوس ہونے لگی۔ یہ 9-10 سال کے بچے جن کے دودھ کے دانت ٹوٹ کر ابھی ٹھیک سے نکل بھی نہ پائے تھے، پھول سے چہرے، روشن پیشانیاں، ان کی آمد سے سارا میدان کارزاگ مہک اٹھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ جاؤ بچوں، کہیں تمہیں چوٹ ووٹ لگ گئی تو تمہاری اماں سر پکڑ کے روئیں گی، ایک بدتمیز سا پہلوان بولا اور ہنسنے لگا۔ او گستاخ، زبان سنبھال کر بات کر، جانتا ہے ہماری ماں کون ہے؟ وہ شیر خدا کی بہادر بیٹی زینب ہے، اور میں اون ہوں ان کا بیٹا،
اور میں محمد ہوں۔ ہم علی ابن ابی طالب کے نواسے اور حیدر کرار کے اور جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ ہماری کمسنی پر نہ جاؤ، ہماری تلوار کی کاٹ دیکھو۔ ہم حق کے لیے زندہ رہے اور آج حق کے لیے جان دینے کا ارمان دل میں لے کر آئے ہیں، مگر پہلے تمہارے ناپاک وجود سے دنیا کو پاک کرنے کا عزم دل میں لے کر آئے ہیں۔ دو بجلیاں سی چمکیں، دو شعلے سے آندھی میں لپکے، اور بڑھتے ہوئے غنیمت کے لشکر کے حواس گم ہو گئے۔ بچے وار پر وار کر رہے تھے۔ اول تو انہوں نے ان بچوں کو اہمیت دینے میں اپنی صلاحیتوں کی حد تک سمجھی۔ بچوں سے الجھ کر کون اپنا مذاق اڑائے، پھر ان کے مرتبے کا خیال کر کے نگاہیں جھکا دیں، تلواریں بھی جھک گئیں۔ مگر جب ان بچوں نے واقعی تلوار کے جوہر دکھانے شروع کیے تو مدافعت کے لیے ڈھالیں اٹھا کر سامنے کر لیں۔ شقی القلب ہوتے ہوئے بھی بعض لوگوں نے بچوں پر کبھی ہاتھ نہ اٹھانے کی وجہ سے تکلف ہو رہا تھا، مگر ادھر سدھائے ہوئے گھوڑے، نپے تلے ہوئے تلواروں کے ہاتھ، تھوڑی ہی دیر میں بچوں نے سب کو مدافعت پر مجبور کر دیا۔ بچوں کی بہادری اور فن سپاہ گری کو دیکھ کر دشمن کے منہ سے بھی واہ نکل گئی۔ ابن سعد کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ ختم کرو یہ تماشا، اس نے گرج کر کہا اور حکم دیا بچوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ مگر بچوں کو گرفتار کرنا بجلی کو مٹھی میں بند کرنے سے بھی زیادہ مشکل ثابت ہوا۔ یکا یک وہ صفیں چیرتے در آتے اور پھر قیامت ڈھاتے ہوئے پلٹ کر صاف نکل جاتے۔ گھڑی بھر کو جدا ہوتے، ایک دوسرے کا نام لے کر پکارتے، پھر گھوڑے خود بخود پاس آ جاتے۔ بچے ایک دوسرے کا ہاتھ چھو کر دل کو تسلی دیتے، ایک دوسرے کے وار پر صدائے تحسین بلند کرتے۔ ادھر سے ان کے استاد عباس علمدار مرحبا مرحبا کہہ رہے تھے۔ امام علی مقام کی جانب سے بھی کبھی علی اکبر کی صدا آتی تھی، شاباش میرے بہادرو۔ مگر کیا ہوا، اب خود زخم کھانے کا وقت آ گیا۔ گھاؤ لگ رہے تھے، خون بہ رہا تھا، مگر ہمتیں بلند تھیں، ارادے جوان تھے۔ امام کے خیمے سے لوگ دونوں کو آنسو بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ زینب بنت علی کے کانپتے ہاتھوں سے خیمے کا پردہ چھوٹ جاتا تھا، وہ پھر تڑپ کر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیتی تھی۔ آنکھیں خشک تھیں، مگر دل لہو لہو ہو رہا تھا۔ ہر بار جو بچوں کے جسم پر لگ رہا تھا، اس کی چوٹ ماں کے کلیجے پر پڑ رہی تھی۔ خبردار، پانی کی طرف نہ دیکھنا، مادر گرامی کی نظریں ہماری طرف لگی ہوئی ہیں، اور نے محمد سے کہا۔ سخت پیاس ہے، اگر پانی مل جاتا تو ہم انہیں واقعی مزہ چکھا دیتے، مگر ہم نے وعدہ کیے ہم دریا کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ مگر کیا ایک چلو پانی علی اصغر کے لیے لے لینے میں گناہ ہے؟ محمد جواب دیتے، دریا کوئی گھٹ تو نہ جائے گا۔ ابو الفضل عباس بے قرار تھے، بھانجوں کے لیے دل خون ہو رہا تھا، بار بار کہہ رہے تھے آقا حکم ہو تو میں جا کر دونوں کو سمجھا بجھا کر لے آؤں۔ نہیں، میں جاتا ہوں، میرے شاگرد ہیں، میرا کہنا نہیں مانیں گے، میرا کہنا نہیں ٹالیں گے۔ علی اکبر کہہ رہے تھے، بچوں کی طاقت جواب دے رہی ہے، قاسم تم بھی ساتھ چلو، تم تینوں جاؤ اور بچوں کو لے آؤ، ہم سے ان کے زخم برداشت نہیں ہو رہے۔ امام نے سرداہ بھر کے حکم دیا، اگر کسی نے میرے بچوں کو ان کی شہادت سے محروم کرنے کی کوشش کی تو خیمے سے نکل پڑوں گی۔ زینب نے خوبار آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا۔ میرے بھائی وہ خود آ جائیں گے، اس شان سے جیسے شہ سوار آتے۔ میرے بیٹے بھی جانبازوں کی طرح جنگ کے میدان سے لوٹیں گے۔ عزیزوں کے کاندھوں پر
غضب خدا کا پھپھی اماں یہ بچے سہارا ہیں آپ کے، ریت پر گر کر دم توڑ دیں، یہ مجھ سے برداشت نہ ہوگا۔ علی اکبر نے گھوڑا گھمایا۔ کیوں فال بد منہ سے نکالتے ہو؟ کیا تم میرے بیٹے نہیں ہو؟ خدا نہ کرے جو میں لاوارث ہوں، میرے بھائی کو اللہ جیتا رکھے، میرے بیٹوں کی ان کے سامنے کیا حقیقت ہے؟ ایسے 1000 بیٹے ہوں زینب کے تو حسین پر وار دوں۔ تم ضد کر کے میرا دل نہ دکھاؤ۔ عباس میں جانتی ہوں انو محمد تمہیں اپنی اولاد سے کچھ کم عزیز نہیں، مگر آج کا دن عزیزوں کو قربان کرنے کا ہے۔ میری طرف سے نہ صحیح اپنی طرف سے قربانی سمجھ لو، قربانی واپس نہیں لی جاتی، بس یہی دعا ہے کہ اسے قبولیت کا درجہ نصیب ہو۔ بچے زخموں سے چور ہو کر زمین پر آ گئے، تڑپ کر ایک دوسرے کے وار سہنے لگے۔ اب کسی میں ضبط کا یارہ نہ رہا۔ امام نے پھرتی سے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ عباس، علی اکبر اور قاسم بن لب کے انہیں آتا دیکھ کر بھیڑ کائی کی طرح چھٹ گئی۔ بچے دم توڑ رہے تھے۔ امام نے اٹھا کر دونوں کو کلیجے سے لگایا۔ امام خود ان کے لہو میں شرابور ہو گئے۔ بچوں نے ماموں کے گلے میں باہیں ڈال دی اور دم توڑ دیا۔ امام بھائی اور بیٹی کی مدد سے بچوں کو لے کر واپس آئے۔ زینب بنت علی سجدے میں پڑی ہوئی تھی۔ امام بہن کے پاس بیٹھ گئے، سر کو اٹھایا، سینے سے لگایا۔ کیا ہوتی ہے شہیدوں کو بہت تشنہ دہانی، پر ہم سے دم مرگ بھی مانگا نہیں پانی۔ سمجھے کہ گرفتار ستم آج ہے ماموں، اپنے لیے خود پانی کو محتاج ہے ماموں۔ زینب بنت علی نے بچوں کو اپنے زانوں پر لٹا کر خاک و خون سے بھرے چہروں کو آنچل سے صاف کیا، منہ پر منہ رکھ کر بولی، واللہ ایسی بھی کیا غفلت کی نیند ہے، ماموں جان کھڑے ہیں اور تمہیں کسی بات کی پرواہ نہیں۔ تم نے اپنے باپ کا فرض بھی ادا کر دیا میرے پیارو۔ سب سیدانیوں نے ماتم میں سر کھول دیے، سر جھکا کر زینب کے گرد بیٹھ گئی۔ کیوں کیا ہوا؟ کیا خدا نہ خواستہ میرا کوئی جان سے جاتا رہا؟ کیوں سوگ منا رہی ہو بیبیوں؟ میرے لال مرے نہیں، آج انہیں حیات جاودہ نصیب ہو گئی۔ یوں کل کلاں کو کسی بیماری سے مر جاتے، مگر یہ رتبہ نہ پاتے جو حسین ابن علی پر قربانوں کا نصیب ہوا۔ مجھے تہنیت دو، میں بڑی نصیب والی ماں ہوں۔ دیکھا نہیں کہ شیروں کی طرح میرے لال ایک بار دشمن کو بھی جتا دیا کہ حسین کی فوج کیسے کیسے دمدار سپاہی ہیں۔ زینب اب جینے سے وحشت ہو رہی ہے۔ امام سر سے پیر تک کانپ رہے تھے۔ ان معصوموں کے لہو میں ڈوب کر سر سے پیر تک پھکا جا رہا ہوں۔ بخدا ہمیں اجازت دو، ہمیں یقین ہے ہمارے بعد ان ملعون فوجیوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، چند جانیں جو باقی رہ گئی ہیں وہ بچ جائیں گی، یہی غنیمت ہے، یہی غنیمت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔